آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے انصاف کا یعنی عدل کا، والاحسانی اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور دینے کا قرابت کو یعنی رشتہ داروں کو، وینہا اور روکتا ہے منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ اس آیت میں پورے انسانی معاشرے کو درست طریقے پر بنانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ یہ 6 الفاظ اس قدر وسیع معنی رکھتے ہیں کہ ساری اسلامی تعلیمات کا کنکلوژن ان میں آ گیا ہے۔ بعض علماء اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی تو صرف یہی آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں موجود جامع احکامات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمعہ کے خطبہ میں شامل کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو قرآن کی جامع ترین آیت قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ ان کا پورا واقعہ مسند احمد کی حسن روایت میں آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں جلوہ افروز تھے کہ آپ کے پاس سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹھو گے نہیں؟ اس نے کہا، ضرور۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نیچے کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ زمین پر اپنی دائیں طرف نظر گاڑ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ہلانا شروع کیا، گویا آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابن مظعون یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی اور آپ نے بات کو سمجھ لیا تو آپ نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی جیسے پہلی دفعہ اٹھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو مسلسل اٹھائے رکھا حتیٰ کہ وہ فرشتہ بلندی میں چھپ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس طرح بیٹھ گئے جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا کرتا ہوں آپ نے ایسا فعل کبھی نہیں کیا جو آج صبح آپ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی پھر اسے اپنی دائیں طرف مرکوز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر متوجہ ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو ہلا رہے تھے گویا کوئی بات سمجھ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ اس بات کو سمجھ گئے تھے؟ عثمان نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس وقت اللہ کا فرشتہ آیا تھا جب تم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کا فرشتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے اللہ کا یہ پیغام دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لمحے میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑ لیا اور مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ مسند احمد کی یہ طویل روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس آیت میں موجود امر و نواہی پر عمل کرنے سے معاشرے میں بہت ہی خوبصورت تبدیلیاں آئیں گی۔ معاشرے کی اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالت بہترین ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں تو الحمدللہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
اس میں زندگی کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ احکام اور ہدایات موجود ہیں جس پر عمل کرنے سے سکون اور اطمینان ملتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اور اللہ جنت اور لازوال نعمتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور جن کاموں سے رکنے کا کہا گیا ہے اس سے رکنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو۔ عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، کوئی اپنا ہو کوئی غیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کسی کے ساتھ دشمنی یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم عدل کریں، اور جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، خواہ سامنے والا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ عموماً حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں انسان سامنے والے کے عمل کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہر کسی کا حق جو ہمارے ذمے ہے ادا کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم طاقتور کو تو حق دیتے ہیں اور کمزور کو حق نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی سے قریب تر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صاحب حق کون ہے۔ سب سے پہلے صاحب حق اللہ کی ذات ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، تو فرائض کی ادائیگی عدل ہے۔ پھر اس کے بعد بندوں کا حق ہے، یعنی بندوں میں سے بھی جس کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک بات غور طلب ہے کہ ہم عدل تب کر سکتے ہیں جب ہم جذبات پر کنٹرول کر سکتے ہوں، کیونکہ عدل کے برعکس ظلم ہے، اور یہ انسان تب کرتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے تو میں بھی برا کروں گا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ عدل کا دوسرا معنی اعتدال ہے، ہر معاملے میں اعتدال، خواہ محبت کا معاملہ ہو یا نفرت کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں افراط اور تفریط سے کام نہ لیا جائے، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین میں افراط یعنی مقام سے بڑھانے کا نتیجہ غلو ہے، اور دین میں تفریط یعنی مقام میں کمی کرنا دین میں کوتاہی ہے، یہ دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جو عدل کا حکم دیا ہے، اس کے دوسرے معنی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ عدل کا دوسرا معنی اعتدال ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں افراط اور تفریط سے کام نہ لیا جائے، ایون دین کے معاملے میں بھی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عبادات میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہر طرح کے معاملے میں بیلنس ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیہ دینے میں اپنی اولاد میں برابری کرو، یعنی بیلنس رکھو۔ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو دیتا، یعنی پھر میں بیٹیوں کو زیادہ حق دیتا۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد کو کچھ دینا ہے تو اس میں بھی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں میں شکوہ شکایات نہیں آتی اور بچے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے۔ بسا اوقات ہر وقت ناپ تول کر برابری نہیں ہو سکتی، ایون اولاد کے معاملے میں بھی ہر وقت ہم برابری نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے وقت میں اس کو کمپنسیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔
اپنے بچوں کو اعتماد میں لے کر ان کو اپنے لین دین کے معاملات واضح کرنا چاہیے تاکہ آپس میں بھائی بہنوں کے دل جڑے رہیں، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. کیونکہ یہ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں. اس میں اگر ہمارا بیلنس خراب ہوا تو ہمارے اپنے بچے ایک دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے. پھر اسی طرح سے ہم جو بچوں کی تربیتیں کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے بچوں کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی اعتدال کا نہ ہونا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی فکر کرنی ہے، سہولتوں کی نہیں. کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے پیروں پر ہم کھڑے نہیں ہونے دیتے. یہ بھی ڈس بیلنس ہونا ہے. اسی طرح شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے میکے اور سسرال والوں کے درمیان بیلنس کرے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے قدرتی طور پر ماں باپ کی طرف زیادہ جھکتی ہے. اس میں شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اگر اپنے بہن بھائی کو دینا ہے تو اچھی چیز، اور شوہر کے بہن بھائی کے لیے اس درجے کا نہیں. یہ وہ چیز ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا. اور آپ دیکھیں تو شوہر کی کمائی سے ہی بیوی دے رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا مال بھی خرچ کرتی ہے اور اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتی ہے. تو یہ عدل کے خلاف ہے. پھر اسی طرح سے شوہر بیوی کے آپسی تعلقات بھی بے اعتدالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. شوہر بیویوں کی قدر نہیں کرتے اور بیویاں شوہروں کی خدمت نہیں کرتی. کام کاج کے معاملے میں شکایتیں ہیں. دوسری طرف شوہروں کا معاملہ بھی بگاڑ کا شکار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تھے اور کئی دن کے لیے جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا اور پینا لے کر پہاڑ پر چڑھتی تھیں. آج اگر کوئی عورت چڑھ کر دکھائے نا پہاڑ اور پھر شوہر سے کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں کہ اتنے دن کے لیے آپ جو ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو پیچھے ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. تبھی آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھیں اور راستے میں تھیں تو جبرائیل امین نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، اور بتایا کہ کھانے میں یہ کچھ ہے ان کے پاس. جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا سلام دیجیے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ نے سلام بھیجا اور ان سے کہیے گا کہ جبرائیل امین بھی آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ان کو جنت کی بشارت دی. تو یہ کون سا کام کر رہی تھی اس وقت؟ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی. آج آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اور وائف کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ اتنے زیادہ ڈس بیلنس ہیں کہ ایک دوسرے کی قدر ہی نہیں، ایک دوسرے کے کام کرنا بوجھ لگتا ہے. کام کاج کے معاملے میں شکایتیں ہیں، دیکھیں ذرا. اور دوسری طرف شوہروں کا معاملہ بھی بگاڑ کا شکار ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو بسا اوقات ماں ہی اپنے بچوں کو اپنے باپ سے بد دل کرتی ہے، باپ کے خلاف کرتی ہے. پھر اسی طرح سے دادا دادی سے جڑنے نہیں دیتی. تو ان سب بے اعتدالیوں کا سوچیں کیا نتیجہ نکلے گا. عدل تو تمام ایتھکس کا یعنی اخلاق کا جوہر ہے. جس انسان میں عدل ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں بیلنس پیدا کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، وہ اس کو اچھے سے ادا کرتا ہے. تو اندر سے بھی اچھا ہونا اور باہر سے بھی اچھا ہونا، یہ عدل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، عدل کا. پھر فرمایا والاحسان، اور احسان کا. اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ احسان تو آپشنل ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں.
یہاں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ احسان کرنا ہی کرنا ہے. احسان کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ ہر کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا، جو بھی کام کریں اس کو ایکسیلنس کے لیول پر کریں، یہ احسان ہے. پھر اسی طرح سے حق سے زیادہ دینا، یعنی عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا. پھر اسی طرح سے اچھے اور نیک کام کرنا، یہ بھی احسان ہے. پھر عبادات میں احسان کرنا. عبادات میں احسان کیا ہے؟ اخلاص عمل اور حسن عبادت. پھر اسی طرح سے حسن سلوک، عفو درگزر اور معاف کرنا، یہ بھی احسان ہے. آپ جو بھی اچھا سلوک کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں احسان ہے. عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان ہے. پھر اسی طرح سے اپنا حق چھوڑ دینا بھی احسان ہے، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں اگر آپ اپنا حق چھوڑ دیں تو وہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. تو اپنا حق چھوڑ دینا بھی احسان ہے. پھر اسی طرح سے کچھ کم حق پر راضی ہو جانا بھی احسان ہے. پھر اسی طرح سے حسن اخلاق احسان ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اپنائے ہوئے ہیں تو احسان ہے. پھر اسی طرح سے مروت اختیار کرنا بھی احسان ہے. پھر ہمارا دین تو ایسا ہے کہ جہاں وہ انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا کہتا ہے وہاں وہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا کہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں محو سفر تھا، اس کو سخت پیاس لگ رہی تھی. یعنی ایک شخص ٹریولنگ کر رہا تھا تو ڈیورنگ ٹریولنگ اس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی. اس نے راستے میں ایک کنواں دیکھا تو اس نے اس میں اتر کر پانی پیا. جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے. تو اس نے اپنے دل میں سوچا اس کتے کو بھی پیاس سے ویسے ہی تکلیف پہنچ رہی ہوگی جیسی مجھ پر گزری ہے. چنانچہ وہ پھر سے کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر منہ میں اس کو پکڑ کر اوپر چڑھا. وہ جو ربڑ کے موزے ہوتے ہیں نا، لیدر کے موزے ہوتے ہیں، تو اس موزے میں اس نے پانی بھرا اور اس کو منہ میں پکڑ کر اوپر چڑھا اور یوں اس نے کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو بخش دیا. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنے میں بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تازہ کلیجے والے پر احسان کرنے میں ثواب ملے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو بھی کسی کو پانی پلائے گا اس کے لیے اجر ہے، اب وہ انسانوں کو پانی پلائے یا جانور کو پانی پلائے. جس نے بھی کسی کا کلیجہ تر کیا ہے تو اس کو اجر ملے گا. پھر اسی طرح سے جانوروں کے ساتھ جو بھی بدسلوکی کرے گا اس کو عذاب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا. اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی اور اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی، کیونکہ جب اس نے بلی کو باندھا تو نہ اسے خود کھلایا اور نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس نے خود تو بلی کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا اور نہ اس کو چھوڑا، یعنی اگر وہ اس کو نہ باندھتی تو وہ کہیں پر بھی جا کر، یعنی وہ بلی کہیں پر بھی جا کر اپنا کھانے پینے کا انتظام خود کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیا عذاب دیا؟ اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جانوروں پر بھی احسان کرنے کا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 126 میں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور جتنی تکلیف تم کو پہنچی ہے اتنا بدلہ تم لے سکتے ہو، اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. یعنی اگر آپ پر کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ عدل یہی ہے. لیکن اگر آپ احسان کی روش اختیار کریں، صبر کر لیں، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. تو یہاں احسان کا معنی کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بدلہ لینے سے بہتر معاف کرنا ہے. پھر عبادات میں احسان، حدیث جبرائیل سے معلوم ہوتا ہے
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو نماز دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور دھیان بھی نماز میں ہو. تو احسان کا ایک اور معنی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے اور عبادتوں میں حسن ہونا چاہیے. پھر یہ کہ کام کو اچھے سے کرنا، سلیقے سے کرنا، ٹیکنیک سے کرنا، یہ بھی احسان ہے. حسن مال اور وسائل سے نہیں ہوتا، حکمت سے حسن آتا ہے. تو حکمت ہمیں اپنے ہر کام میں لانی ہے. جو بھی کام آپ حکیمانہ انداز میں کریں گے وہ obviously خوبصورت ہوگا. پھر یہ کہ ایک مسلمان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اچھا کام کرنا تاکہ اس کی بے عزتی ہو تو یہ درست نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ ایک ہیلدی کمپٹیشن اپناتے ہوئے خود کو بھی ایکسلنس کے لیول پر لائیں، اچھے سے اچھا کام کریں. ٹھیک ہے نا. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اچھا کام اس لیے کروں کہ جو دوسرا شخص اچھا کام کر رہا ہے اس کی بے عزتی ہو، تو یہ درست بات نہیں ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ احسان کنسیڈر نہیں کریں گے. یہ تو گلے میں آ جائے گا، یہ کام تو وبال بن جائے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو لیگ پلنگ ہے نا ایک طرح سے. اب بسا اوقات لوگ سوچتے ہیں اچھا ہم نے تو اچھا کام کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا. نہیں جی، یہ احسان نہیں ہے. پھر یہ کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، یعنی عمل واجب سے زیادہ عمل احسان ہے. اس سے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یعنی آپ فرائض سے اوپر اٹھ کر جیتے ہیں تو obviously یہ احسان ہے. آپ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل صدقہ کرتے ہیں، نفل روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب کرے گا. تو احسان یہ ہے کہ باطن ظاہر سے بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے، یاد رہے گی یہ بات، کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے عدل کے بارے میں کیا بتایا کہ عدل کیا ہے کہ انسان کا ظاہر بھی اچھا ہو اور اس کا باطن بھی اچھا ہو. لیکن یہاں احسان کیا ہے کہ باطن ظاہر سے بھی اچھا ہو. دیکھیے، عدل اگر ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے تو احسان اس کا حسن ہے. عدل اگر سوسائٹی کو ناگوار چیزوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. اچھا، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حق ملا ہے یا نہیں، تو اس سے معاشرے میں بے چینی آئے گی. ہم دوسروں کو حقوق دینے پر فوکس ہوں تو اس سے ایثار، قربانی، محبت اور شکر گزاری پیدا ہوگی انشاءاللہ. عدل اور احسان، ان دونوں لفظوں میں آپ عقائد، اعمال، عبادات، اخلاق، معاملات اور جذبات کے حوالے سے بات لے سکتے ہیں. یعنی ان تمام چیزوں میں عدل و احسان ضروری. کن کن چیزوں میں؟ عقائد میں، اعمال میں، پھر اسی طرح سے عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں اور جذبات میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ، اور دینے کا، ذِی الْقُرْبَى، قرابت کو، یعنی رشتہ داروں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، یعنی ان کی امداد کرنی ہے. اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے. آپ دیکھیں تو یہاں خاص الخاص صلہ رحمی کا ذکر آ رہا ہے. حالانکہ عدل میں اور احسان میں صلہ رحمی کا معنی آ جاتا ہے، لیکن عدل و احسان کے بعد الگ سے صلہ رحمی کا ذکر اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بیجا خرچ کر بیجا خرچ کرنا. اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دینا چاہیے. تو صلہ رحمی قریبی رشتہ داروں سے. اب یہ قریبی رشتہ دار کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں نسبی رشتہ دار بھی آتے ہیں اور سسرالی رشتہ دار بھی آتے ہیں. ان سب سے احسان کا رویہ اختیار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی مدد کرنا، خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہونا،
ہر صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے. اپنی فیملی میں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، اور ویسے بھی محبت بڑھانے کے لیے ان پر خرچ کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیں تو لوگ قطع رحمی بہت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو صلہ رحمی مشکل لگتی ہے. تو ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہماری فیملی ویلیوز برقرار رہیں. ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اب اگر گھر میں رشتہ داروں کو لے کر غیبت ہوتی رہتی ہے، نیگیٹو باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو نسلوں میں کیسے ہم پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے؟ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ ہم جیسا کریں گے نا، ویسے ہی مکافات عمل کے طور پر ہم اپنے بچوں میں دیکھیں گے. تو ہم سب کو اپنے گھرانوں میں محبتیں عام کرنی ہے انشاءاللہ، اور دینے والا بننا ہے. تو اسلام نے 3 خوبصورت اصول دے دیے کہ عدل کرو، احسان کرو اور صلہ رحمی کرو، یعنی دینے والے بنو. صلہ رحمی کے حوالے سے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آج آپ دیکھیے تو گھروں میں جو بدامنی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ فیملی ویلیوز کا ختم ہو جانا. ہم سب نے اپنے بچوں کی بہت اسٹرانگ تربیہ کرنی ہے، اپنے رشتوں سے جوڑ کر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو رشتے ناطے دیے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، اور جب تک ان رشتہ داریوں میں احساس ہے نا، یہ خوبصورت رہیں گے. جس دن احساس ختم ہو جاتا ہے نا، یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. پھر رشتوں کو انسان نبھاتا نہیں ہے، صحیح معنوں میں اپنے رشتہ ناتوں کی قدر نہیں کرتا، اور پھر جب وہ ان کو کھو دیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی اس کے پاس، لیکن جب تک موجود ہوتے ہیں تب تک قدر نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیے تو ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. بڑے بچوں سے محبت نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، اسی طرح سے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے. مروت تو جیسے ختم ہوتی نظر آتی ہے. تو ہم سب کو ذو مروہ ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مروت والے تھے. آج یہ مروتیں ہی تو ختم ہو گئیں. ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرنے کا معاملہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے کام کرنا اور بڑھ بڑھ کر کام کرنا، یہ تو کہیں کہیں ہی نظر آ رہا ہے. باقی ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے رشتہ ناتوں کو بوجھ سمجھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. تم اپنے ریلیٹیوز کو امپورٹنس دو، تم اپنے ریلیٹیوز کی ہیلپ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو خاندان، رشتہ دار اور یہ جو آس پاس کے سپورٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اور جتنا زیادہ آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، آپ اتنے ہی زیادہ مضبوط رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اپنے رشتہ ناتوں کو جیتے جی نہیں کھونا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم انسان اتنے ناقدرے اور اتنے کمزرف ہیں کہ جب ہمارا کوئی رشتہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تب ہم پھر اس کی قدر کرتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کے زندہ رہتے ہوئے ہی ان کی قدر کرنی ہے. اور یہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج میڈیا نے، موبائل نے رشتہ ناتوں کو اتنا زیادہ دور دور کر دیا ہے کہ لوگ جتنا ٹائم موبائل کے ساتھ گزارتے نا، اتنا اپنے رشتہ ناتوں کے ساتھ نہیں گزارتے. اور یہ چیز بہت نقصان دے رہی ہے. آج ہماری نسلوں کو بھی یہ چیز بہت نقصان دے رہی ہے. جو لوگ جوان ہیں ان کو تو یہ چیز ابھی فیل نہیں ہو رہی، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور ان کے بچے جب ان کو ٹائم نہیں دیں گے اور وہ ہر وقت موبائل میں لگے رہیں گے نا، تو پھر ان کو قدر آئے گی کہ ہم نے بھی شاید جوانی بھی یہی کچھ کیا. تو ہم سب نے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی بہت ہی اسٹرانگ تربیت کرنی ہے. اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی ان رشتوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْهَا، اور وہ روکتا ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے. فحشاء کا لفظ فا حا شین سے ہے. معنی ہر وہ قول یا فعل ہے جو قباحت اور برائی میں حد سے بڑا ہوا ہو. زنا اور شہوانی فعل کے لیے لفظ آتا ہے. مثلا اس میں آپ ہومو سیکشوالٹی، بدکاریوں پر ابھارنے والی موویز، ڈرامے، ویڈیوز اور پکچرز لے سکتے ہیں. ویسے اب میڈیا نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. نوجوان نسل کے دماغ خراب اور آلودہ کر دیے ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب یعنی کلچر دے دیا گیا، اس کو ترقی کہہ دیا گیا اور اس کو آرٹ قرار دے دیا گیا، اور فیشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں۔ کس طرح سے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پارٹیز ہو رہی ہیں، کتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ میں آج جب کسی اسلامک کنٹری کے اسلامک سٹی میں کسی کالج کی کوئی بھی پارٹی دیکھتی ہوں اور وہاں پر لڑکیوں کے لباس دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ مسلمان گھرانوں کی بچیاں ہیں؟ یہ کیسے آئی ہیں اپنے گھر سے اس لباس میں؟ یقیناً پیرنٹس نے ہی یہ لباس دلا کر دیا، کیونکہ اولاد خود سے تو جا کر لینے سے رہی، اور اگر خود سے بھی لے رہی ہے تو اجازت کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی تو ملتی ہی ہے، یا پھر پیرنٹس اتنے غافل ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ لیکن ذرا تو خوف ہو، ذرا تو جھجک ہو، اتنا سر چڑھ کر شیطان بول رہا ہے اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو اس بے حیائی کے فتنے سے بچائے، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی ایک پارٹی کو، اور وہ لائیو جا رہی تھی فیس بک پر، اور مطلب کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ماڈرن زمانہ ہے اور یہ ساری ماڈرن ویلیوز ہیں، ہم اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ان کی اپنی زندگی ہے، یہ جیسے چاہیں جی۔ یہ تو پیرنٹس کے کامنٹس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فحشاء سے منع کرتا ہے، پھر فرمایا والمنکر، اور برائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برائی سے بھی منع کرتا ہے۔ منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس سے مراد وہ برائی بھی ہے جس کو عام طور پر انسان برا سمجھتا ہے، یعنی عقل جس کا انکار کرے۔ پھر اس سے مراد وہ کام بھی ہیں جو کسی معاشرے میں برے اور معیوب سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے شریعت نے انکار کیا، ٹھیک ہے، جسے عقل نے انکار کیا، اور جسے کوئی معاشرہ انکار کرے، یہ سارے کام منکر میں آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکر سے بھی منع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبغی، اور زیادتی سے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی سے، سرکشی سے منع کرتا ہے۔ بغی کہتے ہیں کسی چیز کے حصول اور طلب میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، پھر اسی طرح سے دوسروں کا حق مارنا، نافرمانی کرنا، قانون توڑنا، سب بغی میں آتا ہے۔ اب یہ جو حق تلفی ہے وہ اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بغاوت کا لفظ اسی سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ اگر ان تین برائیوں سے بچا جائے تو معاشرہ برائیوں سے پاک صاف ہو جائے، ظلم اور زیادتی سے محفوظ ہو جائے۔ تو ہم نے ان تینوں کاموں کو کسی بھی صورت نہیں کرنا۔ یہ جو آخر میں بات ہوئی کہ بغاوت اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے، یعنی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ یہاں پر جو یعظکم کا لفظ ہے وہ واو عین وا سے ہے۔ واعظ کہتے ہیں وہ نصیحت جو دل کو متاثر کرے۔ تو جو اس آیت میں بتائے گئے 3 کرنے کے کام کرے گا اور 3 نہ کرنے کے کام نہیں کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ان
اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔